الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 طبقے بیان فرمائے دنیا میں جو موجود ہیں، کہ مسلمان سارے ایک ہی پلڑے میں اور کافر سارے ایک ہی پلڑے میں، چاہے یہودی ہو، بدھ مت ہو، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ دہریہ ہو، وہ سارے ایک پلڑے میں۔ تیسری قسم وہ ہے منافقین کی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں تھے، اوریجنل منافق۔ ہمارے دور میں عملی منافق ہیں، ہم لوگ تقریباً سارے اسی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ نے نشانیاں ارشاد فرمائی منافقین کی، وہ ہم سب پر فٹ ہیں۔ تو پہلا طبقہ جو اللہ کو محمود ہے، محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ طبقہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کچھ صفات ارشاد فرمائی اور آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ یہ آیتیں ظاہری طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اور ان کی کامیابی اور ان کا پسندیدہ، اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے چہیتے لوگوں میں ایک قسم کا شمار اور دنیا کے لیے نمونہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ملی ہے، اس کا مقابلہ کوئی معاشرہ نہیں کر سکتا۔ انسانیت کی تاریخ میں کوئی معاشرہ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، جو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا مصداق بنے۔ صحابہ کرام خصوصی طور پر، عمومی طور پر ہم سارے شامل ہیں۔ مسلمان جو بھی کہلائے گا اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن پاک پر یقین رکھتا ہو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، اس میں جو احکام ہے اللہ کی طرف سے ہیں اور جو حکم ہے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صادق ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، جس زاویے سے دیکھیں وہ کامل لوگ ہیں۔ آنکھوں کے اعتبار سے دیکھیں تو مکمل ہیں اور ہم سارے ناکام ہیں الا ماشاءاللہ۔ زبان کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ مکمل ہیں، ہم سارے ناکام ہیں الا ماشاءاللہ۔ کانوں کے اعتبار سے دیکھیں تو سارے وہ مکمل ہیں اور نمونہ ہیں اور ہم سارے ناکام ہیں۔ دماغ کے اعتبار سے، ہاتھوں کے اعتبار سے، پاؤں کے اعتبار سے، دن اور رات کے اعتبار سے، مارکیٹ اور تجارت کے اعتبار سے وہ سارے کامیاب ہیں۔ جو حکم ملا اللہ کا، اللہ کے حبیب کا، انہوں نے سر جھکا دیا اور عمل کیا۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت والے، یہی کامیاب ہیں۔ اب ہمارے لیے نمونہ بنا دیا کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہونا تو وہی صفات ہمیں بھی اپنانی پڑیں گی۔ اسی طرح ہماری آنکھ مسلمان ہو جائے، ہماری زبان مسلمان ہو جائے، ہمارے کان مسلمان ہو جائے، ہمارا دماغ مسلمان ہو جائے، ہمارے ہاتھ اور پاؤں مسلمان ہو جائے، ہماری مارکیٹ پر مسلمان ہو جائے، ہماری تجارت مسلمان ہو جائے، ہمارے بچے مسلمان ہو جائے، ہماری بچیاں مسلمان ہو جائیں، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے مرد، ہماری عورتیں مسلمان ہو جائیں، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کا مصداق ہم بھی بن سکتے ہیں، وگرنہ ہم سارے ناکام ہیں۔ صرف نماز پڑھ لی، صرف زبان سے کہہ دیا، اقبال نے کہا ہے نا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آگے فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی، یہ صحابہ نے حق ادا کر دیا۔ تو ایک مثال ہمارے بڑوں نے دی، کبھی کبھار سنایا کرتا ہوں کہ ایک صاحب ان کو وہم ہو گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کرتا ہوں صحابہ کرام سے بھی زیادہ، نعوذ باللہ، جو کہ ممکن نہیں ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے زیادہ کوئی محبت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اسی وہم ہو گیا کہ میں محبت زیادہ کرتا ہوں۔ اللہ اس کو دکھانا چاہتے تھے کہ صحابہ کی جو وہ تھی، جماعت تھی، ان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ان کو دکھانا چاہتے تھے۔ جب ان کو وہم تھا تو اللہ نے خواب دکھایا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں تانگے پر، یہ گھوڑا ٹانگا ہوتا ہے نا، ٹانگا، اس ٹانگے پر سوار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہاڑ پر چل رہا ہے گھوڑا ٹانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو پہاڑ پر جب بہت زیادہ اونچائی ہے تو وہ پیچھے ریورس گیئر اس کو لگ گیا گھوڑے ٹانگے، اب وہ تیزی سے نیچے آ رہا ہے۔ قریب ہے اللہ نہ کرے کہ گھوڑا ٹانگا وکٹی ہو جائے یا کہیں ادھر ادھر ہو جائے تو نقصان ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگ جائے۔ اب یہ بندہ دیکھ رہا ہے خواب، جو ایک گھوڑے ٹانگی کو دیکھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی خطرہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس طرح ہم جاتے ہیں نا، مثلا گلگت چلے جائیں، اسکردو چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، تو کیسے پہاڑ ہے بڑے خطرناک، یوں سمجھو سینکڑوں فٹ دنیا کی ٹاپ کی جو مسلسل کئی کلومیٹر لمبی زمین اوپر ٹاپ کی، وہ پاکستان میں ہے، یہ پاکستان میں ہے۔ یہ آپ اسکردو جو ہیں، اسکردو سے واپس گلگت ہیں تو اس کے درمیان میں یہ پٹی پڑتی ہے، کئی کلومیٹر کی ہے۔ وہاں ہم رکے، ایک ساتھی نے کہا چائے پی لیتے ہیں، تو چائے پینے کے لیے رکے تو اچھی خاصی دیر لگائی اس نے چائے۔ اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں یہ سطح زمین سے بہت اونچی جگہ ہے، 14,000 پلس فٹ اوپر ہے یہ، یعنی اس لیے وہ آکسیجن کی کمی ہے تو یہاں جو چیز پکائیں گے دیر لگے گی وہ۔ اس دن پتہ لگا ہمیں، جب گاڑی تو چڑھتی ایسے سے چلتا پڑا، ایک دم تو 14,000 فٹ نہیں آ جاتا، ایسے ایسے چلتی یہ جو پہاڑی راستے ہیں بڑے خطرناک ہیں یہ۔ تو اسی طرح وہ خواب میں دیکھ رہا ہے، اور وہاں اس کو یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کرتا ہوں، صحابہ سے بھی زیادہ، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اب گھوڑے ٹانگے پر حضور سوار ہیں، یہ دیکھ رہا ہے گھوڑے ٹانگا پر ریورس آ رہا ہے، اسے خطرہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ادھر ادھر نہ ہو جائے گھوڑا ٹانگا اور کلٹی نہ ہو جائے، تو فوری بھاگتا ہے، ادھر دیکھتا ہے کہ بڑا پتھر مل جائے، بڑی لکڑی مل جائے تاکہ ویلوں کے آگے دے دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقصان سے بچ جائے، تو تکلیف نہ ہو، آپ کو چوٹ نہ لگے۔ اب یہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ بڑی کوئی لکڑی یا بڑا پتھر۔ ایک صحابی دور سے دیکھتا ہے، وہ صحابی دوڑ کر آتا ہے، پورا لیٹ جاتا ہے ان ویلوں کے آگے اور گھوڑا ٹانگا رک جاتا ہے۔ اس کو دکھانا مقصود تھا کہ تم پتھر ڈھونڈتے رہ گئے، اور صحابی نے اپنی ہڈیاں نیچے دے دی کہ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تم کیسے محبت زیادہ کر سکتے ہو نبی سے، صحابہ سے زیادہ؟ تو یہ وہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ 3 طبقے فرمائے قرآن پاک کے شروع میں، ان میں پہلا طبقہ ان کی خصوصیات بیان کی، ان کی صفات بیان کی، جو قرآن پر یقین رکھتا ہو، غیب پر یقین رکھتا ہو۔ ہم سارے غیب پر یقین نہیں رکھتے، یاد رکھیے گا، ہم سارے نکمے ہیں، سارے بھولے بھالے ہیں۔ جسے غیب پر یقین ہو جائے وہ گناہ کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر کے دن یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، تو پھر تو مشکل ہے ہمارا جینا بھی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے اللہ کسی کو کھڑا کر دے اور ہمیں دیکھیں گے تو ہم تو ان کی نظر میں منافق سے بھی پچھل درجہ ہے، اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، منافق سے بھی ہم نیچے چلے گئے ہیں کہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس زبان سے لیتے اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اسی زبان سے ہم دھوکہ دیتے ہیں، جس زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اسی زبان سے ہم گانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیسا مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود، یہ اقبال کہتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے صفات بیان کی اور وہ آسان ہے، وہ صفات بیان کی اللہ نے شروع میں جو بہت ہی آسان ہے۔ قرآن پاک پر پختہ یقین ہو کہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، اس کے احکام پر یقین ہو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، غیب پر یقین ہو اور نمازی ہو، نماز نہ چھوڑتا ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو،
اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتا ہو. ہم سارے ہم بھولے بھالے لوگ ہیں خرچ کرنے میں بھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ کسی اللہ والے کے پاس سے گیا مرید، تو جب عرصہ رہا 8 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے 3 مہینے سال 2 سال، جب واپس جانے لگا تو انہوں نے ایک نصیحت مانگی کہ مجھے نصیحت کرے یا کوئی وصیت کرے. انہوں نے کہا بھیا اپنے آپ کو کوشش کرنا اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا، یا اگر بہت زیادہ گر جاؤ تو اللہ کے برابر اپنے آپ کو سمجھنا، لیکن کوشش کرنا اللہ سے چھوٹا سمجھنا، اللہ سے چھوٹا سمجھنا، اللہ سے بڑا نہ سمجھنا اپنے آپ کو. آپ یہ نصیحت کر رہے ہیں مرید کو، اور مرید پیر سے مطالبہ کر رہے ہیں مجھے اپنی نصیحت کریں نصیحت کریں. تو انہوں نے کیا کی کہ کوشش کرنا اللہ سے چھوٹے رہنا، نہیں تو اللہ کے برابر سمجھنا اپنے آپ کو، اللہ سے بڑا نہیں سمجھنا اپنے آپ کو. اب اسے سمجھ نہیں آئی تو ابھی چلے گیا بیچارہ. آگے جاتے 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 کہیں فقیر آ گیا، فقیر آ گیا، اس نے کہا بھائی اللہ کے لیے مجھے دے دو، اللہ کے لیے مجھے دے دو. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ گلا سڑا آم مل جائے، گلی سڑی نعوذ باللہ روٹی مل جائے، یا کوئی سکہ مل جائے، ہم وہ کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر ڈھونڈ کے دے دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں جان چھوڑو یار معاف کر دو یار. یہ ساری چیزیں خلاف سنت ہے جو ہم کرتے ہیں، ساری چیزیں. پہلے درجہ جیسے میں نے کئی دفعہ کیا وہ دے دے، اچھی چیز دے دیں، اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نام پر تو مسجد میں اگر مانگے تو بھی دے دو. اور وہ سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر، جیسے میں نے کئی دفعہ یہ روایت سنی، انہوں نے فرمایا سرخ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے پھر کہے اللہ کے نام پر دے دو تو بھی دے دو. سرخ گھوڑا حضور کے دور کا آج جیسے PIA پر یا جہاز پر کوئی آئے یا ہیلی کاپٹر پر ہے اور ہیلی کاپٹر کو مسجد کے دروازے پر وہ کر دے، لینڈ کرے اور ہیلی کاپٹر سے باہر نکلا کرا دے، ہم سب کو کہنے لگے مجھے دے دو. حضور نے فرمایا اس کو بھی دے دو. دیکھو مانگنا اچھی بات نہیں، اس کے لیے تو منع فرمایا آپ نے، اس کے ساتھ ایسا 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 ہوگا قیامت کے دن جہنم میں اس کے ساتھ ایسا ہوگا الگ ہے، لیکن جس سے مانگا جا رہے ان کو حکم یہ ہے میرے نبی کا ان کو دے دو، اعتراض نہ کرو، ان کو گالی نہ دو وغیرہ وغیرہ. تو اللہ نے جو صفات بیان کی مسلمانوں کی، اگرچہ وہ صفات صحابہ کرام کی ہے خصوصی طور پر، لیکن عمومی طور پر ہم سارے شامل ہیں. تو اس میں جو قرآن پر یقین، غیب پر یقین، اللہ اور اللہ کے رسول پر، نماز نہ چھوڑتا ہو بندہ، اور اس کے بعد کیا فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرتا ہو. اب یہ جب مرید جانے لگا، پیر نے کیا نصیحت کی کہ بھئی اللہ سے چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو، یا اللہ کے برابر سمجھنا اپنے آپ کو، اللہ سے بڑا نہ سمجھنا. نہیں، اللہ سے بڑا سمجھنا کوشش کرنا. اگر اللہ سے بڑا نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے برابر سمجھنا اپنے آپ کو، اللہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور اللہ کو چھوٹا سمجھیں، یہ نہ سمجھنا. اللہ کو بڑا سمجھنا یا برابر کا سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا. اب یہ چلا گیا، آگے فقیر آ گیا، بابا اللہ کے لیے دے دو. اب اس کے جیب میں وہی سکہ ڈھونڈا، سکہ دینے لگا تو وہ مثلا ان کے پاس 10 روپے تھے اس دور میں. اب کہنے لگا میں اگر 10 روپے دیتا ہوں تو یوں سمجھو اللہ کو برابر سمجھتا ہوں، اور اگر میں 10 سے زیادہ دیتا ہوں تو اللہ کو بڑا سمجھتا ہوں، لیکن اگر میں 10 سے 5 یا 2 یا 1 روپے بھی دیتا ہوں تو یوں سمجھو اللہ کو چھوٹا سمجھتا ہوں. اب اس کا ماتھا ٹھنکا، اس کو وہ وصیت یاد آئی جو پیر نے کی تھی کہ زندگی بھر میں کامیاب رہو گے اور ٹینشن فری رہو گے اور سکون سے رہو گے اگر اللہ کو بڑا سمجھو گے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے تو ٹینشن فری رہو گے. لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، اللہ کو چھوٹا سمجھ لیا تو پریشانیاں بڑھتی رہیں گی، تمہاری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی. اب اس نے معمول بنا لیا کہ اللہ کو بڑا سمجھتا تھا، زندگی بیٹن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا اسرائیلی روایت ہے، یا اللہ میری زندگی میں کھانا تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، کبھی کبھار مجھے اکٹھا دے دے اور مار دے. اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، سارا کھانا اکٹھا کر دیا. مثلا 10 سال باقی زندگی تھی، اللہ نے 10 سال کا کھانا اکٹھا کر دیا، آدھا کمرہ بھر گیا. اس کا مثال دے رہا ہوں. اب آدھا کمرہ میں اس نے تو مرنا تھا، کھا کر مرنا تھا. اس نے کہا میں نے تو ویسے مرنا ہے، ایک ہی میں نے روٹی کھانی ہے، باقی سارا صدقہ کر دیتا ہوں. اب صدقہ کر دیا، اللہ نے اور کمرہ بھر دیا. اب شام کا کھانا کھا لیا اور بڑھ گیا، پھر اس نے صدقہ کر دیا، صبح کا بڑھ گیا.
نبی یہ وقت ہے یا اللہ، اس لیے تو مرنا تھا، سارا اکٹھا رزق مل گیا تھا، اب یہ زندہ کیوں ہے؟ اب یہ زندہ کیوں ہے؟ تو اللہ نے عجیب بات فرمائی، اے میرے نبی، میرے لاڈلے، اصل میں اس کا ساری زندگی کا رزق اس نے مانگا تھا، اس کی موت تھی، اس نے مرنے سے پہلے مجھے سارا قرض دے دیا، میں نے وہ اس کا قرض لوٹایا، اس لیے پھر مرنے سے پہلے وہ سارا قرض دے دیا، میں نے وہ لوٹایا، اب یہ قرض بڑھاتا جا رہا ہے، میں لوٹاتا جا رہا ہوں، قرض اترے تو اس کی موت کو آئے۔ لیکن ہم بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم سارے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈھونڈتے ہیں سکہ، وہی گلی سڑی روٹی، گلا سڑا کیلا، گلا سڑا آم، بہن کو دینا ہے وہ گلے سڑے دے دو، چچی کو دینا ہے گلے سڑے دے دو، یتیم کو دینا ہے گلے سڑے دے دو، کسی مانگنے والے کو دے دینا، سکہ ڈھونڈ لو۔ بہن کہے چھوڑو، جان چھوڑو، یہ اپنے سوٹ کیسے لے رہے؟ 10,000 کا سوٹ ہے بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا کیسے ہے؟ 10 روپے کا، مثال دے رہا ہوں۔ ماں کا کیسے ہے؟ 5 روپے کا، بیوی کا 10,000 کا، ماں کا 5 روپے کا۔